آخر میں آپ کو بتاؤں میری شخصیت کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے۔ الحمدللہ ہم کبھی اپنی سیادت کا تعارف نہیں کراتے، مگر امیر سنی دعوت اسلامی کا ہمارے خاندان پر کتنا بڑا انعام ہے اور کتنا بڑا احسان ہے، قیامت تک کہ ہمارا خاندان ان کے احسان فراموشی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہم لوگ باوجود اعلیٰ نسبی کے جب بھی امیر سنی دعوت اسلامی کے سامنے آتے ہیں تو اپنے کو ایک غلام کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ پہلے آؤ میں اپنے خاندان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں اور اس کے بعد بتاؤں امیر سنی دعوت اسلامی دنیا میں کیسا انقلاب برپا کر رہے ہیں۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر داخلے کی اللہ نے اجازت عطا فرما دی۔ تقریباً 350 صدیوں سے یا اس سے زائد ہمارا خاندان مالیگاؤں کی سرزمین پر آباد ہے، اور الحمدللہ جو ہمارے دادا ہندوستان تشریف لائے تھے وہ کہیں اور سے نہیں بلکہ جیلان سے تشریف لائے تھے، وہ جیلانی تھے۔ اور حضرت سیدنا عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور غوث پاک کے چھوٹے صاحبزادے ہیں ان کی اولاد میں سے تھے، وہ ہندوستان تشریف لائے اور جونپور وغیرہ کے راستے سے مختلف مقامات پر قیام کرتے ہوئے جب وہ مالیگاؤں آئے اور اس کے بعد وہ وہاں پر مقیم ہو گئے، کچھ دنوں کے بعد جب دن بیتتے رہے وہاں پر ہمارا خاندان آباد ہو گیا۔ ایک مرتبہ وہاں سے قریب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک خلیفہ کا مزار ہے جن کا نام حضرت سید شاداد رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ حضرت سیدنا اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ جس وقت دولت آباد کی سرزمین سے پٹنہ شریف کے لیے حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آئے تو انہیں پتا چلا کہ مالیگاؤں کی سرزمین پر ایک صحیح النسب سادات جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں مالیگاؤں میں بستے ہیں، تو صرف پٹنہ شریف سے مالیگاؤں وہ ہمارے خاندان کے بزرگوں سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، اور آنے کے بعد جب انہوں نے بزرگوں سے ملاقات کی ایک بہت بڑی زمین تحفے میں پیش کی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو ہے پیتل کے کچھ سکے بنوائے، اور وہ سکے بنوا کر کے تحفے کے طور پر اور ثبوت کے طور پر کہ اورنگزیب اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ خاندان جو ہے سادات کا خاندان ہے، حسنی حسینی سادات کا خاندان ہے۔ حضرت سیدنا اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ سکے پیش کیے، اور اس زمانے میں جو بھی ہمارے بزرگ موجود تھے حضرت میر سید یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ ان کو مالیگاؤں شہر کا قاضی مقرر کیا سرکاری طور پر بھی، اور پورے شہر کے علاوہ اطراف میں جتنے دیہات تھے ان سب کا قاضی مقرر کیا، جس کو حکومت ہند آج تک کے مانتی ہے۔ آج بھی حکومت سے رجسٹریشن ہے، ہمارے خاندان کو مالیگاؤں اور اطراف مالیگاؤں پر قاضی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اب اتنے تعارف کے بعد میں آپ کو بتاؤں مگر ہماری کم نصیبی یہ تھی ہمارے خاندان کے اندر جب بزرگ ایک کے بعد ایک رخصت ہوتے چلے گئے تو اس دنیا کی رنگریزیوں نے ہمارے خاندان پر قبضہ کر لیا، گناہگاری اور ماڈرن طبقے کی طرف ہمارے خاندان والوں کے قدم بڑھنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بجائے مصطفیٰ جان رحمت کی آل کو ان کے علم کے وارث ہونے کی بجائے ان کی سنتوں کے وارث ہونے کی بجائے معاملہ یہ تھا گناہ پر گناہ ہو رہے تھے، برائیاں پر برائیاں ہو رہی تھی، عورتیں بے پردگی کے عالم میں زندگی گزارتے تھے، مرد اپنے چہرے سے داڑیاں منڈاتے تھے۔ حال یہ تھا کہ جمعہ کے علاوہ کبھی نماز کا تصور بھی دل و دماغ میں نہ جاگا کرتا تھا، یہ کیفیت تھی۔ مگر جب 1994 کے اندر امیر سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں تشریف لاتے ہیں اور آپ دین کے حوالے سے اور دین کے درد کے حوالے سے نماز کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، میرے دادا اس اجتماع میں تشریف لے گئے تھے، جب آپ نے بیان کو سنا تو آنے کے بعد گھر پر آئے آنکھیں بھری ہوئی تھی، اور اس کے بعد کہتے ہیں آج میں نے پہلی مرتبہ سنیوں کے اجتماع کو اٹینڈ کیا ہے، آج پہلی مرتبہ میں سنیوں کے اجتماع میں شریک ہوا ہوں، میں نے مولانا کا بیان سنا اور آج مجھے احساس ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ وارث اس عالم دین کا دین کے معاملے میں اتنا درد ہے تو آخر ہمیں اس سلسلے میں کتنی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میرے دادا گھر آنے کے بعد آپ نے میرے والدین سے کہا، میں اس وقت تو 4 5ویں جماعت کا طالب علم تھا، میرے والدین سے کہا کہ میں تمہیں اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ سنی دعوت اسلامی کے لیے اس کو وقف کر دو، اس کو دے دو، اور اس کے بعد وہ دن کا دن اور آج کا دن ہے الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کی تحریک سے وابستہ ہوں، اور اللہ کا فضل ہے عورتیں جو اس وقت تک بے پردہ رہتی تھی اب گھر میں ہر چھوٹی بڑی عورتیں پردہ کرتی ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں
سب کی زبانوں پر رات دن ہے، اللہ کا فضل ہے، امیر سنی دعوت اسلامی کے فیض سے میری والدہ محترمہ روزانہ تہجد کی پابندی بھی کرتی ہے۔ میرے والد بزرگوار جن کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، آج بھی ان کے چہرے پر داڑھی ہے۔ میرے دادا گورنمنٹ سرونٹ تھے، صرف امیر سنی دعوت اسلامی کی 94 کی تقریر کو سن کر انہوں نے اپنے چہرے پر داڑھی رکھی، اور اس کے بعد سے ہمارے گھر میں قانون بن گیا کہ اب جو بھی بچہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے گا وہ کبھی اپنے چہرے پہ وستورا نہیں چلائے گا، بلکہ ابتدا سے وہ اپنے چہرے پہ داڑھی سجائے گا۔ بتاؤ، اعلیٰ نسبی اپنی جگہ ہے، سرکار غوث پاک کی اولادوں نے اپنی جگہ ہے، کیا یہ احسان مولانا شاکر نوری کا یہ خاندان قیامت تک کے بلا سکتا ہے؟ اسی طرح سے ہزاروں خاندان ہیں جن کی زندگیوں میں امیر سنی دعوت اسلامی نے انقلاب پیدا کیا ہے، ہزاروں انسانوں کو جینے کا سلیقہ دیا ہے، ہزاروں انسانوں کو جینے کا شعور دیا ہے۔ ایک مسلمان کو سنوارنے پر مصطفیٰ کو نئی زندگی دینے کا ثواب ملتا ہے، تو جس نے ایک دو نہیں ہزاروں خاندان کو سنوارا ہو مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ میں اس کا مقام کیا ہو؟ اب پتا چلا، اسی لیے ہم جب بھی امیر سنی دعوت اسلامی کے سامنے آتے ہیں تو اپنے آپ کو ایک غلام سے زیادہ نہیں سمجھتے، اس لیے اتنا بڑا احسان انہوں نے فرمایا۔ ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ و طفیل ان کی زندگی کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، جیسے انہوں نے ہمارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امیر سنی دعوت اسلامی۔